سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرحوم شہید کیپٹن سجاد گل جو کہ PIA کے طیارہ کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی فیملی کو، ان کے خاندان کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں فیملی کو سال ہا سال سے جانتا ہوں اور مرحوم سجاد گل کے 3 بھائی گلاسگو میں ہوتے ہیں اور ان سے ہمارا تعلق جو ہے ایک فیملی کا ہے، ایک خاندان کا ہے۔ اور سجاد مرحوم ایک بڑے ہی باصلاحیت شخص تھے جنہوں نے اپنی سروس جو ہے انتہائی ایمانداری اور محنت کے ساتھ کی۔ اور مجھے چونکہ میں فیملی کو جانتا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کی اپنے محدود وسائل میں مدد بھی فرماتے تھے، اور جب میری خاندان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ مدد جو کرتے تھے، انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ وہ ان خاندانوں کی مدد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کے لیے بڑا مشکل ترین وقت ہے۔ ان کے 3 بیٹے گلاسگو میں ہیں، وہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے، اور اس مشکل وقت میں وہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ ہونا چاہتے تھے، اپنے والد صاحب کو کندھا دینا چاہتے تھے، سہارا دینا چاہتے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ اس مشکل ترین وقت میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں آ سکے۔ تو ایک بات تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تمام جو وزیر ہیں یا MNA ہیں ان سے کہا ہے کہ اس حادثے میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں تک پہنچا جائے، ان سے اظہار یکجہتی کیا جائے اور ان کو یقین دلایا جائے کہ انشاءاللہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ امپارشل ہوں گی، نیوٹرل ہوں گی، اور اس میں کسی قسم کی بھی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ خاندان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے جس پہ مجھے بھی بڑا دکھ پہنچا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، اور کہ ان کو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک والد، ایک باپ ہی جان سکتا ہے کہ بیٹے کی موت ہو جائے تو اس میں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ان کے چہرے پہ جہاں درد اور تکلیف اور دکھ محسوس کیا ہے، وہاں میں ان کے حوصلے اور ان کے صبر کی بھی داد دیتا ہوں کہ جس صبر سے انہوں نے اس حادثے کا جو ہے وہ اس کو کوپ کر رہے ہیں۔ تو ایک ریکویسٹ، ایک تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ انکوائری جو ہے یہ پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ ہے کہ انکوائری جو ہے وہ بالکل آزادانہ ہوگی اور اس میں کوئی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ اور ایک میسج انہوں نے بھی مجھے دیا ہے کہ فیملی یہ چاہتی ہے کہ بلیک بکس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ان تک ضرور جو ہے وہ اپنے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کے وہ فیملی کو ضرور جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور ایک بات پہ انہوں نے گلہ بھی کیا ہے، شکوہ بھی کیا ہے اور اپنی تکلیف کا بھی اظہار کیا ہے، جو میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، اور میں بھی تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک فائنل رزلٹ نہیں آ جاتے، بلیک باکس کا جو ہے فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو اس وقت ہمیں کامنٹ کرنے سے جو ہے احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے۔ تو میں پھر مرحوم شہید کے والد صاحب سے، ان کے بیٹوں سے، ان کی فیملی سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام شہید جو اس حادثے میں جنہوں نے اپنی جانیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو خاندان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے اپنی یہ عید سادگی اور دکھ کے ساتھ گزاری ہے۔ ایک کرونا کا حادثہ ہے،
दूसरा ये तैयारे का हादसा हुआ है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत फरमाए। गवर्नर साहब ये बताइए कि इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे, लेकिन गलती हमेशा पायलट के ऊपर डाल दी जाती है। आप समझते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा और जो मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी है, उसको बेहतर बनाया जाएगा ताकि आइंदा ऐसा वाक़या पेश ना आए? देखें, मैंने इसीलिए अर्ज़ किया है और मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी क्लियर कि इंक्वायरी जो है वो शफ़ाफ होगी, इंक्वायरी आज़ादाना होगी और जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के नोटिस में लाए जाएंगे। इन्होंने, मैं तो ये समझता हूँ कि ये फैमिली की बहुत बड़ी ये कुर्बानी है, फिर भी कि वो समझते हैं कि जो चंद एक चीज़ें जो कमेंट मीडिया पे आ रहे हैं जिनसे इनको बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद हमने इस बात पे, चूँकि मैं इनके फैमिली का, इनके ख़ानदान का हिस्सा हूं और जो भी फ़ैसले हैं वो मैं इनके बेटे की तरह हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो इनके बेटे वहाँ पर हैं मुझे भाई की तरह हैं, तो हम एक फैमिली हैं। तो एज़ ए फैमिली हमने ये फ़ैसला किया है कि हम मीडिया में कोई किसी किस्म का भी कमेंट जो है इस बारे में नहीं करेंगे। हम ब्लैक बॉक्स और जो फाइनल रिज़ल्ट्स आते हैं उनका इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम एट द सेम टाइम मीडिया से और कमेंटेटर से भी गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए इनके ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें। ये बहुत तकलीफ़ में हैं, ये बहुत दुख में हैं, ये बहुत परेशानी में हैं। तो अब जब तक ये फ़ाइनल इन्वेस्टिगेशन रिज़ल्ट नहीं आ जाते उस वक्त तक हमें किसी किस्म का भी कमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। गवर्नर साहब, बड़ी बातें हो रही हैं कि ईद के बाद जो है एक बार फिर लॉकडाउन किया जाएगा और सख्ती की जाएगी, तो इसमें कोई हकीकत है कि नहीं, इसमें या सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, एक सोशल मीडिया मेरे हवाले से भी मेरा ख्याल आपने ख़बरें सुनी होंगी, लेकिन मैंने कोई ऐसी जो है ख़बर नहीं दी है, ना कहा है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि वबा में इजाफ़ा हो रहा है और हम लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। हम समझते हैं, हमारे अवाम शायद समझते हैं कि चूँकि लॉकडाउन में नरमी बरती गई है, हम लोग ये समझते हैं कि शायद कोरोना को फ़तह कर लिया है, कोरोना पे काबू पा लिया है, कोरोना बढ़ रहा है, ये बहुत मूज़ी मर्ज़ है, ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, बड़े बड़े मुल्क इसके आगे घुटने टेक गए हैं। तो मेरी एक ही गुजारिश है पाकिस्तान के अवाम से कि आप अपने आप को भी महफूज रखें, अपने ख़ानदानों को भी महफूज रखें और इस मर्ज़ का मुकाबला सिर्फ़ एक ही तरीके से किया जा सकता है कि समाजी फ़ासले जो हैं उनको बरकरार रखा जाए। मैक्सिमम लोग कोशिश करें कि अपने घरों में रहें, वगरना एक तो हमारी सेहत पे हमला है और दूसरा लॉकडाउन में जो हमने नरमी की है, जो प्राइम मिनिस्टर ने नरमी की है, इसलिए की है कि वो समझते हैं कि कहीं ये ना हो कि कोरोना से लोग कम मरें और भूख से लोग ज़्यादा मर जाएं। लेकिन इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि आवाम ये सिग्नल लें कि कोरोना पे काबू पा लिया गया है। क्या तो लॉकडाउन का लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि आवाम तो जो है वो देखें, ये डिपेंड करता है। देखें, ये तो अपनी जो हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो डेली मीटिंग्स होती हैं, ओवरसी करते हैं चीज़ों को, तो वो फ़ैसले जो हैं वक्त के साथ साथ ओवरसी करके होते हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का भी कमेंट मैं नहीं कर सकता कि कल क्या होगा, एक हफ़्ते बाद क्या होगा। आखिरी उसकी भी ब्लैक जो रिस्पॉन्स है उसकी रिकॉर्डिंग आज तक नहीं आई, उसके हक़ाइक़ भी नहीं हो सके। क्या ये बयानात ये हद तक है कि इस मरतबा भी ब्लैक बॉक्स की जो फैमिली ने रिक्वायर किया आपसे कि उनको ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग दी जाए, क्या सिर्फ ये बयान है या इसकी वाकई पब्लिक की जाएगी रिकॉर्डिंग? देखिए, मैं वो जो तैयारा हादसा हुआ था ATR जुनैद जमशेद वाला, 10,000 उसके घंटे प्रवास के पूरे हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट को फोर्स किया गया कि उठाए, 11,000 उसके घंटे हो गए थे। तो उसकी इंक्वायरी 2 साल से सिविल एविएशन ने दबाया हुआ है। दुनिया का कानून है कि जो भी हादसा होता है उसको इंक्वायरी को पब्लिक किया जाता है। आपकी कमेटी में इंक्वायरी हुई है, सामने ये 2019 की दबी हुई है, वो इंक्वायरी तो सामने नहीं आती है, साहिवाल की भी सामने नहीं आई है, क्या हुआ कुछ नहीं पता। देखें, मैं समझता हूँ कि आपके जो जज्बात हैं, जो आपके एहसासात हैं, जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, उनमें काफ़ी किसी हद तक जो है वज़न भी है। लेकिन एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उनके रिज़ल्ट देखें। आप हमारी हुकूमत का जो रेकॉर्ड है पिछले 18 महीनों का, उस पे आप हमें परखें। आपने देखा कि हमारी इंक्वायरीज़ हुई,
ہم نے جو بھی رپورٹیں آئیں وہ اسی طریقے سے شائع کریں، اور اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں نے دوستوں کو بھی، بھائیوں کو، ان کو بیٹوں کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، انکوائری شفاف ہوگی، اور حقائق جو ہیں عوام کے نوٹس میں لائے جائیں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ بھی، جب کوئی قتل ہوتا ہے تو یا کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو جب انکوائری آ جاتی ہے تو ان کو شفاف انکوائری ہوتی ہے تو ان کو ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ جو مرحوم کیپٹن سجاد گل صاحب، بلکہ جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا یہ تقاضا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور عوام کے نوٹس میں جو حقائق ہے وہ لائیں۔ آخری سوال، آپ کا کورونا ٹیسٹ ہو گیا؟ آپ نے کروایا کورونا ٹیسٹ اب تک؟ جی، میں اگر آپ نے پوچھا ہی ہے تو پھر بتا ہی دیتا ہوں۔ میں اصل میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم پبلک لائف میں ہیں تو لوگوں سے تو ملنا جلنا ہوتا ہے، تو جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کو کرونا ہو گیا ہے تو وہ مجھے رات کو مل کے گیا ہے اور بیٹھا رہا آدھا گھنٹہ، تو پھر پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جب بھی میں کرونا ٹیسٹ ایسے خبر ملتی ہے کرواتا ہوں تو ابھی تک تو ماشاءاللہ نیگیٹو ہے۔ یہ اب نہ پوچھیں۔ کہیں گے جو گورنر صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے، حکومت سے کچھ اور تو مطالبہ کرنا چاہیے؟ جی، میں گورنر صاحب کی یقین دہانی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ گورنر صاحب ذاتی حیثیت میں بھی ہمارے مہربان ہیں، سرپرست ہیں، فیملی فرینڈ ہیں، لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ٹیوٹرڈ کمنٹس اور ٹیوٹرڈ انکوائری کی رپورٹوں کی لیکیج پی آئی اے کی ٹاپ ہائرارکی کرا رہی ہے، ہمارا اس میں رتی برابر بھی اعتماد نہیں ہے، وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہی نہیں ہیں، وہ کیا انکوائری کریں گے، وہ تو نامینیٹڈ لوگ ہیں، ٹیوٹرڈ ہیں۔ ہمیں عمران خان کی اور گورنر سرور کی زیادہ اہمیت ہے، ہم ان کے وعدے پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں نہ پروفیشنل ہیں، نہ اچھے انسان ہیں، وہ گندی نالی کے کیڑے ہیں، گند کھا کھا کے وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ خود وہ انکوائری کنڈکٹ کر رہے ہیں اور خود ہی لیکیج کر کے کہہ رہے ہیں جی فلاں ذمہ دار ہے، فلاں نیگلیجنٹ ہے، فلاں نیگلیجنٹ ہے، فلاں نیگلیجنٹ ہے۔ ایک دن پہلے آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے۔ 17,000 اس نے وہ کیے ہیں آورز کمپلیٹ۔ ہی از دا اونلی پائلٹ ان پی آئی اے جس نے 1000 آورز کمپلیٹ کیے ہیں ایک سال میں۔ 1000 کے بعد انٹرنیشنل پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی نہیں فلائی کر سکتے۔ پچھلے سال اس نے 1000 آورز کمپلیٹ کیا ہے۔ ہی از تھارو پروفیشنل۔ بس بیٹا، بس پلیز۔ نہیں، جو گورنر صاحب نے کہا ہے ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں، تھینک یو۔ جو پی ایم نے کہا ہے ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں، لیکن ہمیں انکوائری کے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کسی قسم کا۔ تھینک یو۔